ایک کورین بچہ بڑا ہو رہا ہے جاپان میں، اور فیوچر اس کے لیے کوئی خواب نہیں بلکہ شاید ایک اسکیپ ہے، ایک خاص قسم کی خاموشی ہوتی ہے جس سے ہر وہ شخص واقف ہوتا ہے جو کسی غیر ملک کے اندر بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اس ملک کی زبان بولتے ہو، آپ اس ملک کے اسکول میں جاتے ہو، آپ اس ملک کے رولز کو بھی فالو کرتے ہو، مگر روزانہ آپ کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ یو ڈونٹ بلانگ دیر، آپ ہم میں سے نہیں ہو۔ ماسا یوشی سن جب بڑا ہو رہا ہے تو شاید اس کو پیسہ نہیں چاہیے، اس کو صرف فاصلہ چاہیے۔ اس کو فاصلہ اس سوسائٹی سے چاہیے جس کے اندر شاید اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایکسکلوژن جس سے ایک ڈینجرس آئیڈیا جنم لیتا ہے، وہ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو پریزنٹ ہے اس میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو شاید فیوچر میں ہو، اور اگر آپ فیوچر کو دوسروں سے پہلے فرضی کر لو تو آپ کو پھر کبھی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ ماسا یوشی سن کی کہانی فیوچر کی کہانی ہے، انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ جب وہ ٹین ایجر ہوتا ہے تو وہ جاپان سے امریکہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ امریکہ پہنچتا ہے تو اس کا آئیڈیا کمفرٹ نہیں بلکہ ایکسپوجر ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ سلیکان ویلی جنم لے رہی ہے امریکہ کے اندر۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں وہ آؤٹ رن کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو۔ اس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ویژنس کین بی بگر دین ہائرارکی، اور اس کو جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے، جو آئیڈیا اس کے ذہن کے اندر نقش ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی اچھے آئیڈیا کو ارلی کیچ کر لو۔ جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں، تو وہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک ٹرانسلیٹر بناتا ہے، اس کو لائسنس کر لیتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں اس کو کچھ۔ جو پیسے اس کو ملتے ہیں یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی چیز کو مینوفیکچر کرنا ایٹ اسکیل ضروری نہیں ہے۔ ماسا کوئی فیکٹری نہیں بناتا اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے، مگر اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے اور اس اچھے آئیڈیا کی اونرشپ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیشہ پیسہ بناؤ گے۔ کنٹرول جو ہے وہ کسی چیز کو بنانے سے نہیں آتا، کنٹرول آپ کو تب ملتا ہے جب کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کا آئیڈیا ہو، کسی دوسرے نے بنائی ہو، مگر اونرشپ اگر آپ کے پاس ہو تو پھر کنٹرول بھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ 1980 میں ماسا ریٹرنز ٹو جاپان، اور 1981 کے اندر ہی سٹارٹس سافٹ بینک، کوئی ٹیک امپائر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن بزنس کے طور پہ۔ تھرو آؤٹ دا 1980s 1990s سافٹ بینک جاپان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن بزنس بن جاتا ہے اور ایک ارلی ڈیجیٹل گیٹ کیپر کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیٹلاگ پبلش کرتے ہیں، وہ ایکسیس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ جو ارلی انٹرنیٹ گیٹ ویز ہیں ان کو بلڈ کرتے ہیں جاپان کے اندر، انکلوڈنگ یاہو جاپان۔ یہ جو اسٹڈی بزنس ہوتا ہے، انگلیمرس بزنس ہوتا ہے، یہاں پہ پہلا ریئل پیسہ ماسا کو ملتا ہے، سافٹ بینک کو ملتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اسپیکولیشن نہیں بلکہ کنٹرول آف ڈسٹریبیوشن ضروری ہے۔ بائی ٹائم انٹرنیٹ کا بوم آتا ہے ساری دنیا کے اندر تو ماسا آلریڈی ایز اے ڈیجیٹل گیٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے جاپان کے اندر۔ یہ جو انسٹنکٹ ہے ماسا کا یہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب 2006 میں سافٹ بینک ایکوائرز ووڈافون جاپان، اور انسٹنٹلی ماسا کے پاس ایک نیشن وائڈ موبائل نیٹ ورک آ جاتا ہے، اس کا ٹاورز آ جاتے ہیں، سبسکرائبرز آ جاتے ہیں، اور بلنگ ریلیشن شپس آ جاتی ہیں۔ اب وہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ کون سی موبائل فون ڈیوائسز جاپان کے اندر آئیں گی۔ یہ وہ وقت ہے جب اسمارٹ فون دنیا کے اندر انوینٹ نہیں ہوئے تھے، جاپان کے لوگوں کو شاید آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اسمارٹ فون ہوتا کہ آپ سوچیں اس زمانے کا جس زمانے میں نوکیا کے بٹن والے فون آیا کرتے تھے۔ تو ماسا فیوچر کو فرضی کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایپل ایک موبائل فون بنا رہا ہے جو ایونچولی آئی فون بن کے دنیا میں پیش کیا گیا۔ ماسا کمٹ کرتا ہے سافٹ بینک کی جو فائنینشیل پاور ہے اور جو ووڈا فون کا نیٹ ورک ہے، ماسا ایپل کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کو کمٹ کر لیتا ہے۔ اب وہ کسٹمرز کو پرسویڈ نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف ڈسٹریبیوشن چینل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ونس اگین وہ کوئی پروڈکٹ کے اندر انویسٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس روڈ کے اندر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے جس پہ ایونچولی ٹریفک نے چلنا ہے۔ مگر یہ سارے آئیڈیاز ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پوائنٹ ہے علی بابا۔ 2000 میں ماسا یوشی سن میٹس جیک ما، اور جیک ما کے پاس کوئی اسپریڈ شیٹ نہیں ہوتی، اور وہ کسی طرح جو نیکسٹ موو کرتا ہے ماسا اس کو بزنس کے طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا ڈیٹا علی بابا ماسا کو نہیں دیتا کہ ماسا کی نیکسٹ موو کو پریڈکٹ کیا جا سکے۔ واٹ ہی سیز از بلیف، را انپالشڈ اور ایبسولوٹ۔ ماسا انویسٹ کرتا ہے رفلی $20 ملین بیہائنڈ علی بابا۔
یہ جو سنگل بیٹ ہے ماسا کی انٹو علی بابا ارلی آن، دیٹ ول بی ورتھ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز. آپ کو شاید اس بات کو سن کے حیرت ہو، یا شاید آپ کو پتا ہو، فار اے بریف مومنٹ آفٹر دی علی بابا بیٹ ماسا یوشی سن از ناٹ جسٹ رچ. وہ صرف امیر نہیں ہوتا بلکہ وہ لسٹ کیا جاتا ہے ایز دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. دنیا کے تمام نیوز پیپرز جو obsess ہوتے ہیں پیسے سے، وہ اس کو کراؤن کر دیتے ہیں، جو مارکیٹس ہوتی ہیں اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہیں، اور بلیف ایک دفعہ جو پرائیویٹ ہوتی ہے اس کو پبلک ٹروتھ کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ جو ویلیڈیشن ہوتی ہے اس قسم کی، جو کسی بھی انسان کو ملتی ہے، چند لوگوں کے حصے میں آتی ہے یہ ویلیڈیشن، یہ صرف یہ تبدیل نہیں کرتی جس طرح سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ اس آئیڈیا کو بھی تبدیل کر دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں. علی بابا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس نے صرف ماسا کو امیر ویلتھی نہیں بنایا، اس نے اس کے ذہن کو ری وائر کر دیا. اب ماسا فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈ کیپٹل کو پیسے کے طور پہ نہیں دیکھتا تھا، بلکہ وہ کیپٹل کو ایک طاقت، ایک پاور کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے سافٹ بینک کی بیلنس شیٹ بڑی ہوتی گئی، ماسا کی سوچ بھی بڑی ہوتی گئی. اب وہ سوال یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اس چیز کے اندر انویسٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اب وہ سوال یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو آئیڈیا ہے کیا یہ انیویٹیبل ہے کہ نہیں ہے. اور ماسا کی بلیف یہ آئیڈیا بن گئی کہ انیویٹیبلٹی کسی بھی پروڈکٹ کی یا کسی بھی آئیڈیا کی مینوفیکچر کی جا سکتی ہے اگر آپ انف کیپٹل اس کے پیچھے لگا دیں. 2017 کے اندر یہ جو بلیف تھی، یہ جو آئیڈیاز تھے، یہ فارملائز ہو گئے اور ماسا کریٹڈ دا ویژن فنڈ. اس ویژن فنڈ کو جب بنایا گیا تو اس کے اندر جو انویسٹمنٹ کی گئی وہ تقریباً $100 بلین کی گئی. اس کے اندر جو مڈل ایسٹ کے ساورن ویلتھ فنڈز تھے انہوں نے بھی انویسٹ کیا، یعنی سعودی اور یو اے ای کے جو نیشنل ساورن ویلتھ فنڈز تھے انہوں نے بھی اس کے اندر انویسٹ کیا. ویژن فنڈ جب بنایا گیا تو اس کو ایک فنڈ کے طور پہ نہیں بنایا گیا، اس کو ایک ڈاکٹرن کے طور پہ بنایا گیا. ویژن فنڈ نے سٹارٹ کر دیا دنیا کی ان کمپنیز کے اندر انویسٹ کرنا جن کمپنیز کے اندر ماسا کو فیوچر نظر آتا تھا. 2016 کے اندر جیسے جیسے دنیا فرام این اینالوگ ٹو اے ڈیجیٹل ورلڈ تبدیل ہو رہی تھی تو ماسا بائز ARM ایک ایسی کمپنی جو کنزیومر چپس بنایا کرتی تھی ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے. اس کمپنی کو اس نے رفلی $32 بلین کا خریدا. ماسا وانٹیڈ ٹو کنٹرول دا پلمبنگ جو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے نیچے بنی ہوئی تھی. جو لوگ ماسا کی بایوگرافی سے واقف ہیں، اس کی زندگی سے واقف ہیں، آپ سب کو اس مومنٹ کا پتہ ہے، اس کو شاید دنیا کی تاریخ کی سب سے بری ڈیسیشن قرار دیا جاتا ہے. 2017 کے اندر ماسا آلسو ٹیکس اے میجر اسٹیک ان انویڈیا، اور اس نے بہت جلدی یہ سمجھ لیا کہ ایک ایسی کمپنی جو کمپیوٹر چپس بناتی ہے وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر انتہائی زیادہ طاقتور ہوگی. مگر 2019-2020 کے اندر جب ماسا اور سافٹ بینک کے اوپر فائنینشیل پریشر تھا، اس کی بیلنس شیٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، تو ماسا ٹوک این ایگزٹ فرام انویڈیا شیئرز. اس وجہ سے نہیں کہ وہ غلط تھا، اس وجہ سے کہ اسکیل جب بھی آپ کسی بھی چیز کو کرتے ہو تو آپ کے سامنے ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں. یہ جو سنگل سیل تھی انویڈیا شیئرز کی ارلی آن، اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بزنس ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے. Many of you probably don't know this, but at one point Masa was the largest shareholder of Nvidia. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ جو انویڈیا کے شیئرز ہیں یہ سافٹ بینک کے پاس آج ہوتے تو ماسا وڈ ہیو بین دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، یعنی ایلون مسک سے بھی زیادہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا اور شاید دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ماسا یوشی سن ہوتا. اس کے بعد ڈیزاسٹر آیا وی ورک کا. بٹوین 2017 اینڈ 2019 سافٹ بینک نے $14 بلین ڈالے ایک ایسی کمپنی کے اندر جس کا نام وی ورک تھا اور جس کے فاؤنڈر کا نام تھا ایڈم نیومین. وی ورک کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ ایک شیئرڈ آفس اسپیس ہونی چاہیے، انفیکٹ شیئرڈ لیونگ اسپیسز ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ینگ پروفیشنلز ہیں. ماسا نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا ایڈم نیومن کے پیچھے. ماسا کا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر ہم اس آئیڈیا کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ لگائیں گے تو ہم انیویٹیبلٹی کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں. فاؤنڈر ورشپ جو ہے اس کیس کے اندر یعنی وی ورک کے اندر وہ ریپلیس کر دیا اس نے ججمنٹ کو. جب وی ورک کولیپس ہوا 2019 کے اندر، یہ صرف امبیرسنگ نہیں تھا ماسا کے لیے بلکہ ایک سمبولک بات تھی. بلیف میٹ ریئلٹی اور پوری دنیا اس ڈیزاسٹر کو دیکھ رہی تھی. یہ جو پریشر پڑا سافٹ بینک پہ وی ورک کے ڈیزاسٹر کا،
اس نے فورس کیا انویڈیا کے شیئر کی سیلز کو، اور اس نے یہ بھی فورس کیا کہ علی بابا کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے ماسا کی، اس کو بھی لیکویڈیٹ کیا جائے۔ ایک ایسا میریکل جو علی بابا تھا، جس نے جو لیجنڈ ہے ماسا کی وہ کریٹ کی، اس کو کولیٹرل کے طور پہ بنا دیا گیا۔ ڈیریویٹیوز، مونیٹائزیشن، فائنینشیل انجینئرنگ، جس سے اس کمپنی کو جو ماسا نے بنائی تھی اس کو سیو کیا جا سکتا۔ آج اگر آپ دنیا کا میڈیا دیکھیں، یہاں پہ بزنس لیڈرز کو دکھایا جاتا ہے، بزنس لیڈرز بات کرتے ہیں، تو ماضی کے برخلاف ماسا اب بہت کم آتے ہیں میڈیا کے اوپر، بہت کم ڈکلیریشنز کرتے ہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب دنیا کے اندر ایک نیکسٹ ہورائزن ہے، فیملیئر، واسٹ اور انریزالوڈ۔ مگر ہسٹری جو ہے ماسا کی اور سافٹ بینک کی، وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، اس کے اندر وہ زخم ہے جو غلط کمپنیز کے اندر اور غلط فاؤنڈرز کے اندر انویسٹ کرنے کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں۔ ماسا کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اف یو آر این آؤٹ سائڈر، تو آپ اگر کامیاب ہو جائیں تو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی جو ویلتھ ہے آج بھی، اٹ رنز انٹو ٹینز آف بلینز آف ڈالرز۔ سافٹ بینک کی جو ایمپائر ہے وہ آج بھی کھڑی ہوئی ہے، موجود ہے، اور فیوچر کے اوپر کنٹینیوسلی ماسا اور ان کی کمپنی آج بھی بیٹ کرتی ہے۔ اس کا جو انفلوئنس ہے اس ماڈرن دنیا کے اندر، جس کو آج ہم دیکھتے ہیں، ان ڈیوائسز کے اندر، اس سافٹ ویئر کے اندر جن کو ہم آج استعمال کرتے ہیں، ماسا کا انفلوئنس واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ چپس، نیٹ ورکس، پلیٹ فارم، انفیکٹ کیپٹل کا جمع کرنا، کیپٹل کو کس طرح انویسٹ کرنا ہے، کمپنیز کو کیسے اسکیل کرنا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی کمپنیز کے پیچھے ہوتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، ان تمام آئیڈیاز کے پیچھے ماسا کا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ آج ماسا کو شاید کسی ہیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے، جو سسٹم اس نے بنایا تھا وہ آلریڈی اسکیل کر چکا ہے، مگر جو بلیف تھی کہ یہ سسٹم بنایا کیسے جاتا ہے وہ انچینجڈ ہے۔ وہ اسٹل آج یہ بلیو کرتے ہیں کہ فیوچر کو پہلے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، فیوچر کے اندر ارلی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ کسی بھی آئیڈیا کو اگر اس کے پیچھے کیپٹل لگایا جائے تو اسکیل کیا جا سکتا ہے، کنوکشن کو ریئلٹی کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، جو نوجوان انویسٹرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس بات کے اندر بلیو کرنا کہ کسی بھی چیز کے اندر جلدی انویسٹ کرنا ورتھ دا رسک ہے آف بینگ رانگ۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ یہ ذہن میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آج ماسا یوشی سن کے پاس کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ آج بھی وہ انتہائی طاقتور انسان ہے۔ جب کسی شخص کے پاس بلیو ہوتی ہے تو اس کو ہم ویژن کہتے ہیں۔ جب بلیو کے پاس کیپٹل ہوتا ہے تو وہ ایک فورس بن جاتا ہے، اور جب فورس اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ بلیف اور کیپٹل کو ساتھ لے کے چلے تو وہ فیوچر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور ایونچولی اس اسکیل کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ کسی چیز کے اندر ارلی انویسٹ کرنا اور کسی چیز کے اندر غلط انویسٹ کرنا ایک ہی چیز بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ کہانی ماسا یوشی سن کی ہے، جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ پیسے کے ساتھ فیوچر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔